میرا نام حنزلہ بیگم ہے۔ لوگ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میں قسمت والی ہوں، خوبصورت، تعلیم یافتہ، خوش گفتار اور ایک خوشحال گھرانے کی بہو۔ لیکن اگر قسمت صرف ظاہری سکون کا نام ہوتی تو شاید میں آج اپنے اندر سے اتنی خالی نہ ہوتی۔ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرا شوہر احمد دبئی چلا گیا۔ شادی کے بعد پہلی رات اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں مسکرا دی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جملہ صرف کمیوں کے سامان کے لیے کہا گیا تھا، محبت کے لیے نہیں۔ گھر بھرا تھا، آسائشیں بے شمار تھیں، مگر اس گھر کی دیواریں جیسے ہر رات مجھ سے سوال کرتی تھیں، تم خوش تو ہو؟ میں راتوں کو جاگتی، خاموشی میں اپنے دل سے باتیں کرتی۔ احمد کے پیچھے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس نے ایک بری خادمہ رکھ دی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ اماں نیک دل عورت تھی مگر بیمار رہتی تھیں۔ اکثر دنوں میں وہ بستر سے بھی نہ اٹھ پاتیں۔ ایک دن اس نے کہا، بی بی جی میں اپنے بھانجے کو بلا لوں، بس 2 دن کے لیے، تاکہ آپ کا ہاتھ بٹ جائے۔ میں نے ہاں کر دی۔ اس دن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اگلے دن ایک دبلا پتلا مگر شائستہ سا لڑکا آیا، ریحان۔ آنکھوں میں سادگی، لہجے میں لحاظ اور چہرے پر ایسا سکون جیسے کسی پرانے دکھ کا بوجھ ہو۔ میں نے کہا، ریحان تمہیں کام سمجھ آ جائے گا نا؟ وہ بولا، جی بی بی جی میں سب سیکھ لوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، یہی چند الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ شاید انسان تنہائی میں کسی کے لہجے سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ریحان بہت اچھا کام کرتا، زبیدہ اماں بھی مطمئن رہتی۔ لیکن اب وہ کم آتی تھیں، زیادہ تر گھر کے کام ریحان ہی کرتا۔ میرے شوہر احمد کے فون کم آتے تھے، کم ہوتے جا رہے تھے۔ جب بھی میں کہتی میں تمہیں یاد کرتی ہوں، وہ کہتا میں کام میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تمہارے لیے ہی تو جا کر کماتا ہوں۔ لیکن محبت، وہ تو صرف وقت مانگتی ہے، روٹی نہیں۔ ایک رات بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں ڈر گئی، دل نے جیسے سینے سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے آواز دی، ریحان! وہ فوراً آ گیا، ہاتھ میں موم بتی تھی۔ کہنے لگا، جی بی بی جی ڈرے نہیں، میں ہوں نا۔ یہ جملہ میں ہوں نا کبھی کبھی کسی اجنبی کا کہا ہوا جملہ بھی اپنوں سے زیادہ اپنا لگتا ہے۔ میں خاموش رہی، مگر میرے اندر کچھ بدلنے لگا تھا، شاید میرا بھروسہ یا شاید میری کمزوری۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں ریحان کی موجودگی کی عادی ہو چکی ہوں۔ کچھ دنوں بعد میں بیمار پڑ گئی۔ نرس نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بہت تھکن ہے۔ ریحان میرا خیال رکھنے لگا، لکھنا، وقت پر دوائیاں، پانی، سب۔ میں سوچتی کاش احمد بھی اتنی توجہ دیتا۔ ریحان کا لہجہ نرم، باتیں سلجھی ہوئی، اور میں ہر دن اس پر مزید بھروسہ کرنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے کہا، ریحان تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتانا، تم اپنے ہو۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، بی بی جی بس دعا کریں کہ کوئی بھی رشتہ دھوکے میں نہ بنے۔ دھوکہ انسان کے اندر سے روشنی چھین لیتا ہے۔ میں اس کے الفاظ سمجھ نہ سکی، مگر اس کے لہجے میں درد محسوس کیا۔ ایک شام میں نے ریحان کو فون پر بات کرتے سنا، دروازے کے پیچھے سے۔ اس کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جی صاحب سب ٹھیک ہے، وہ آپ پر پورا بھروسہ کرتی ہیں، آپ کا پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ صاحب! میں نے سوچا، کیا یہ احمد سے بات کر رہا ہے کیا؟ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ریحان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہا ہو۔ میرے لبوں سے نکلا، ریحان تم کسی سے بات کر رہے تھے؟ وہ چونکا، پھر فوراً بولا، جی بی بی جی وہ میرا ماموں تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، مگر میرے دل نے پہلی بار اس پر شک کیا۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، ریحان میرا اعتماد تو رہا ہے یا میں خود اپنی کمزوری کی سزا بھگت رہی ہوں؟
اگلے دن میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ باہر گلی کے کونے پر جا کر کسی سے ملا۔ میں نے دور سے دیکھا، وہ میرا شوہر احمد تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ریحان احمد سے کچھ کاغذ لے رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے مسکرا کر الگ ہو گئے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں گھر لوٹی، کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اسی لمحے احساس ہوا جسے میں سہارا سمجھ بیٹھی تھی وہ صرف ایک سازش تھی۔ رات کو ریحان واپس آیا۔ میں نے ضبط توڑ کر کہا، ریحان تم میرے شوہر سے کیوں ملے تھے؟ ریحان نے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ بولا، بی بی جی میں صرف ایک مہرہ ہوں۔ احمد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی نگرانی رکھوں۔ انہیں شک تھا کہ آپ کسی سے بات کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا اعتماد حاصل کر کے انہیں سب رپورٹ کروں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یعنی تم دونوں نے میرا بھروسہ آزمایا؟ ریحان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں مجبور تھا بی بی جی، میری ماں بیمار ہے۔ احمد صاحب نے علاج کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا، اور تم نے ایک عورت کا بھروسہ بیچ دیا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں چپ ہو گئی۔ کمرے میں عجیب خاموشی پھیل گئی، جیسے ہر دیوار میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ اگلے دن میں نے سامان باندھا۔ ریحان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ تنہائی سے ڈرتا ہے، لیکن میں نے سیکھ لیا ہے کہ اکیلا ہونا دھوکے میں جینے سے بہتر ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ کچھ دن بعد عدالت سے طلاق کے کاغذ آئے۔ احمد نے بیرون ملک دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے صبر کا دامن تھاما۔ ریحان کی ماں نے علاج کے لیے خفیہ طور پر پیسے بھجوائے، کیونکہ میں بدلہ نہیں سبق دینا چاہتی تھی۔ آج کئی سال بعد جب میں یہ کہانی سنا رہی ہوں، میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ایمانداری کی کمی صرف رشتوں میں نہیں، انسان کے ضمیر میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پھر سے نیا آغاز کیا۔ یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہاسٹل کھولا۔ وہاں میں انہیں یہی سکھاتی ہوں، دوسروں پر بھروسہ کرو مگر اپنی عزت پر پہرہ رکھو، کیونکہ جب عورت خود اپنی قدر سمجھ لیتی ہے تو دنیا کا کوئی دھوکہ اسے توڑ نہیں سکتا۔ سننے والا لمحہ بھر کو خاموش ہو جائے۔ جب ایک عورت اپنی تنہائی سے نکل کر خود اپنی طاقت بن جاتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ محبت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان خود سے سچا نہ ہو۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر ضرور کریں، اور ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔